بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اکابرین علماء دیوبند میں ابھی قریب کے زمانے میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، جو بہت ہی حاضر دماغ اور ذہین عالم تھے۔ ایک مرتبہ ان کا قادیانیوں کے ساتھ انگریز کے عدالت میں مناظرہ ہوا تو ایک انگریز جج نے علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب، یہ نبوت کیا چیز ہے؟ آپ ہمیں ذرا نبوت کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ تو علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کے معنی پر بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ جج صاحب، نبوت بہت بڑی مرتبے والی چیز ہے، بہت اعلیٰ منصب ہے، بہت بہترین اور فضیلت والی چیز ہے۔ تو جب جج نے یہ سنا تو جج نے حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ مولانا صاحب، اگر یہ نبوت اتنی بہترین چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، فضیلت والی چیز ہے، مرتبے والی چیز ہے، پھر تو چاہیے کہ دنیا میں یہ فضیلت والی چیز عام ہو جائے، یہ مرتبے والی چیز عام ہو جائے، یہ برکتوں والی چیز عام ہو جائے۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں اور ہر شہر میں ایک نبی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں میں فضیلت والی اور برکت والی چیز زیادہ سے زیادہ رائج ہو تو لوگوں میں برکتی اور فضیلتی زیادہ بڑھے گی اور پھیلے گی۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ جج کی یہ بات سن کر مسکرائے، اور وہ بہت حاضر دماغ عالم تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور جج کو کہا، ایسے دکھا کر کہا کہ جج صاحب، یہ کیا ہے؟ اس زمانے میں 100 روپے بہت بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ تو جج کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ جج نے کہا کہ یہ تو 100 روپے کا نوٹ ہے۔ تو علامہ صاحب نے پوچھا کہ یہ 100 روپے کی نوٹ کی کیا اہمیت ہے؟ تو جج نے کہا کہ 100 روپے تو بہت بڑی قیمت ہے، اور یہ تو بہت بڑا نوٹ ہے، اس سے بہت زیادہ کام اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ جس کے پاس ہو اس کی زندگی راحت سے بھری ہوتی ہے، جس کے پاس نہ ہو اس کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ جج صاحب، اگر یہ 100 روپے کا نوٹ اتنا بہترین چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس کے پاس ہو اس کو خوشی ہی خوشیاں ہوتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ 100 روپے کا نوٹ عام نہیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو 100 روپے کے نوٹوں کے مشین لگا دینی چاہیے، تاکہ ہر کسی کے پاس، ہر کسی کے جیب میں، گھر میں، بینکوں میں زیادہ سے زیادہ پیسے ہو، پاکستانی کرنسی ہو، 100 روپے کا نوٹ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی ایک مشین لگا لوں اور 100 روپے کا نوٹ چھاپتا رہوں، لوگوں میں بانٹتا رہوں، تو لوگوں میں خوشیاں اور راحتی بڑھے گی اور پھیلے گی۔ جب جج نے یہ سنا تو وہ چلایا اور کہا کہ خبردار مولانا صاحب، یہ کام کبھی بھی مت کرنا، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ قانونی مجرم کہلائیں گے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ کیوں؟ تو جج نے کہا کہ کیونکہ 100 روپے کے نوٹ کے بنانے کی اور جاری کرنے کی اتھارٹی صرف گورنمنٹ کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے، سرکاری ادارے صرف یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ اور اگر حکومتی اداروں، سرکار کے علاوہ کوئی اور 100 روپے کا نوٹ بنا کر یا چھاپ کر بانٹتا پھرتا ہے تو وہ قانونی طور سے مجرم کہلائے گا، سزا کا مستحق ہوگا، اور یہ 100 روپے کا نوٹ جو اس نے جعلی طور پر بنایا ہو وہ جلانے کے قابل ہوگا۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ جج صاحب، یہی بات تو میں آپ کو اتنی دیر سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ نبوت بہت بڑی چیز ہے، اعلیٰ منصب والی چیز ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن نبوت اور نبی بنانے کا اختیار اور اتھارٹی صرف اللہ جل شانہ کو ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے امتی بنا دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت نہ عطا فرمائے اور وہ جھوٹا نبی بن کر آئے اور نبوت کا دعویٰ کرے، تو جس طرح یہ 100 روپے کا نوٹ بنانے والا قانونی مجرم ہے، اس طرح جھوٹا مدعی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی قانونی مجرم ہوگا، شرعی مجرم ہوگا، اللہ کا بھی مجرم ہوگا، تمام مسلمانوں کا بھی مجرم ہوگا، اور یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ سزا کا مستحق ہوگا، اور یہ جعلی نبی جلانے کا مستحق ہوگا جس طرح جعلی نوٹ جلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مرزا لعین، مرزا قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا ہے، وہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس لیے مرزا لعین اور اس کے تمام پیروکار شرعاً شرعی طور پر بھی مجرم ہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں، قانونی طور پر بھی مجرم ہیں، پاکستان کے آئین کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں۔ اس لیے یہ تمام کے تمام قادیانی، مرزائی، لعین، ملعون، یہ سب سزا کے مستحق ہے، مجرم ہیں اور جلانے کے قابل ہے۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر وہ جج لاجواب ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے علماء دیوبند۔ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کے عقیدے کو، ان کے مسلک کو، ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے اور اسے اپنا کر اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔